شیر واپس آ رہا ہے دسمبر میں، یعنی کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جائے حکومت، ڈرے اب اس وقت سے. آپ بھی دیکھیں پڑھے لکھے بندے ہیں، مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے پہلے سنا ہے کہ بگوڑا بھی شیر ہوا ہے؟ یہ تو بگوڑا بندہ ہے، آپ اس کو شیر کہہ گیا. شیر چور نہیں ہے، یہ جعلی شیر ہیں، 2 نمبر شیر ہیں، بھاگ گیا ہے. جب جب اس کو بندہ یہ پھنسا ہے یہ لیٹ جاتا ہے. نواز شریف کی آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، جب جب یہ نواز شریف پھنسا ہے یہ لیٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دوڑتا ہے یہاں سے کہ میری جان مجھے بس چھوڑو میں جاؤں. یہاں پہ کیا ہوا ہے بتا کے گیا جی پلیٹلیٹس پتہ نہیں 30,000 سے 40,000 سے کدھر آ گئے ہیں. وہ ایسے رینڈملی اوپر جیسے سٹاک ایکسچینج لگی ہوئی ہے ٹی وی پہ، پتہ نہیں اب وہاں پہ جا کے 2-4 سال گزارے ہیں. اب یہ نہیں آئے گا، اگر آ بھی جائے تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اب چلا ہوا کارتوس ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے اور 2 نمبر آدمی ہے. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنل چور ڈکلیئر کروانے میں اس تحریک کا ہمیشہ رہے ہیں. انٹرنیشنل چور ہے، چوروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں، یا کہیں بھی چلے جائیں. یہ لندن ہے، یہ پاکستان ہے، یہ چور ہی ہے، انشاءاللہ ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. سر انٹرنیشنل چور سے یاد آیا، نواز شریف نے موقف دیا تھا پچھلے دنوں کہ مجھے یہ چور 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 کہتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا چور تو عمران خان خود ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں یہ ابھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ اس شخص پہ آج تک کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے جس کا نام عمران خان ہے. ابھی پنڈورا باکس ہے، اس میں بڑے لوگوں کے نام آئے ہیں. جی جی دیکھ لیں، میرا لیڈر اللہ کا شکر ہے کہ پھر سرخرو ہوا ہے اور ہمیں فخر ہے. ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو یہ 1000 دفعہ بھی کہیں کہ یہ چور ہے، یہ جو ہے، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے جو چور ہیں وہ چور ہیں اور یہ سرٹیفائڈ چور ہیں. اور الحمدللہ میرا لیڈر سرٹیفائڈ صادق اور امین ہے. تھینک یو سو مچ. جو کرپشن ہمارے جو تھی ہم کھاتے تھے، ہم لگاتے بھی تھے، تو یہ تو صرف کھا ہی رہا ہے، لگا ہی نہیں رہا. یار میں تو اس نعرے کے کو سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے. جو بندہ یہ کہتا ہے کھاتا بھی ہے لگاتا بھی ہے، کس منہ سے آ کر یہ جو نون لیگ کے جو نمائندگان ہیں کس طرح آ کر یہ ان کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے. میں آپ کریں یقین کریں یہ بھی پنڈورا باکس ہے. میری بطور پاکستانی شہری، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہونے کے ناطے اپنے گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ اور اپیل ہے کہ آپ اس پہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ سی انکوائری کو جے آئی ٹی بنائی جائے. اگر ہمارے لوگ انوالو ہیں ان کو بھی سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس قوم کا پیسہ لوٹے. یہ ہماری پارٹی کا سٹینڈ ہے اور ہم انشاءاللہ اس سٹینڈ پہ کھڑے ہیں. یہ ان لوگوں کو بڑی حق درمی اور بے شرمی سے یہ ان لوگوں میں ہے کہ یہ نواز شریف کی کرپشن کو بھی ڈیفینڈ کر لیتے ہیں، زرداری کی کرپشن کو بھی ڈیفینڈ کر لیتے ہیں، اور باقی سب کی کرپشن کو بھی بڑے آ کے سوٹ بوٹ پہن کے تو سامنے بیٹھ کے جی جناب ہمارے لیڈر ایسے نیلسن منڈیلا تو فلاں فلاں. یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کا بہت زیادہ پیسہ برباد کرنے والے اس ملک کو یہ لوگ ہیں. یہ سر ایک اور سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ حکومت نے ایک نیا عوام کے سامنے الیکٹرانک ووٹ جو ہے وہ سسٹم لے کر آئے ہیں، لیکن جو نون لیگ والے یا دوسرے پیپل پارٹی یا دوسری جو بھی جماعتیں ہیں وہ ان کو یعنی کہ کہہ رہی ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ٹھیک. تو سر کیا نیا طریقے سے ہونا چاہیے ووٹ جو 2023 میں ہوں گے یا پرانے طریقے سے؟ میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے جتنے بھی آپ کے آڈینس ہیں یا جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں انہی سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا پچھلے طریقہ کار سے وہ لوگ مطمئن تھے؟ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں مجھے ایک الیکشن ایسا بتا دے کہ جو الیکشن کو ساری جماعتوں نے ایکسیپٹ کیا ہو، جس کے ریزلٹس کو. بھائی وہ طریقہ کار آپ کا نہیں ٹھیک ہے تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں نا. اب 2013 کے الیکشن میں ہمیں بڑا شدید اعتراض تھا نون لیگ کے اوپر کہ انہوں نے دھاندلی کیا. 4 حلقوں سے یہ بات شروع ہوئی. ہم نے بڑا دھرنا کیے، بڑے جلسے، بڑی ایک لمبی تحریک. اور کیا تھا کہ یار یہ ووٹنگ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس سسٹم سے جس کو جی چاہتا ہے ہرا دیا جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اس کو جتا دیا جاتا ہے. اب 2018 میں یہ ہوا کہ گورنمنٹ بن گئی پاکستان تحریک انصاف کی. آج نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. تو بھائی جب آپ بھی اس سسٹم سے مطمئن نہیں ہیں، ہم بھی اس سسٹم سے مطمئن نہیں ہیں، تو کیوں نہ اس سسٹم کی طرف جایا جائے جس پہ ساری دنیا آ رہی ہے. ہمارے ساری جو آپ کی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں الیکٹرانک ووٹنگ آ چکی ہے. میں بطور وکیل آپ کو بتاتا ہوں، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں ہم الیکٹرانک ووٹنگ سے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. آپ اس سسٹم کو دیکھ لیں، اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہے. یہ صرف ان کی نا آپ کہہ لیں کہ بلا مقصد تنقید ہے حکومت کے اوپر، اور تو وہ بہت زبردست کام ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ الیکشن کمیشن اتنا بائزڈ ہو کے کیوں کام کر رہا ہے. یہ تو اداروں کو تباہ کرنے والی بات ہے. اس میں میری بات سنیں،
الیکٹرانک ووٹنگ سے ہر بندے کا ابہام اور جو اس کے دل میں جو وہم اور خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے. آپ کی جو دھاندلی ہے اس کے چانسز کم ہوں گے. آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملے گا. عوام جس کو ووٹ دے گی وہ جیتے گا. یہ نہیں ہوگا کہ عوام ووٹ کسی کو دیتی ہے اور جیت کوئی جاتا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کی 2 سیٹیں ایسی ہیں نیشنل اسمبلی کی ہمارے اس ایریا کی, جس میں ایک غلام عباس صاحب ہیں, وہ یہ ہمارے پسرور سے ایم این اے کے امیدوار تھے, اور ہمارے عثمان ڈار صاحب. یار میں آپ کو بلیو کریں, میرے پاس شاید میں آپ کو وہ کٹنگز دے سکتا ہوں, کلپ دے سکتا ہوں ٹی وی کے, کہ ساری رات یہ ٹی وی کے اوپر آگے جا رہے تھے کوئی 15,000 12,000 کے فرق سے. یہ ان کو کیسے ہرا دیا گیا. وہ جو زاہد احمد صاحب ہے ان کا بیٹا جی پتہ چلا جی ان کا اسٹیبلشمنٹ میں اور بیوروکریسی میں بڑا اچھا تعلق ہے, ان کو وہاں سے ہاتھ ڈل گیا. ان کا تو خواجہ صاحب کا تو زبان زد عام ہے کہ انہوں نے آرمی چیف صاحب کو کال کر کے اپنی سیٹ بتائی. تو بھائی کیوں اس سسٹم میں گنجائش چھوڑی جاتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ فوری طور پہ ہر پڑھا لکھا پاکستانی الیکٹرانک ووٹنگ کا سپورٹر ہے, اور میں بطور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے بھی میں بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہی ایک حل ہے جس سے ہم فیوچر میں دھاندلی کو کم کر سکتے ہیں. تو سر الیکشن کمیشن کا ایک دفعہ یہ بھی آیا تھا کہ موقف آیا تھا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ایلفی ڈال کر خراب بھی کی جا سکتی ہے. یار دیکھیں, یہ آپ کی بات اس میں فلاز ہو سکتے ہیں, میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک بالکل ٹھیک اور کمپلیٹ مشین ہوگی, لیکن اس کو دور کیا. دنیا دیکھیں کہاں سے کہاں تک ترقی کر کے پہنچ چکی ہے. یہ بات تو ڈیبیٹیبل ہے, اس کو تو حل کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی زیادہ مسئلے والی بات نہیں, ان کی ہٹ درمی ہے اور کچھ نہیں. سر اب حمزہ جو نکلا ہوا ہے باہر جلسے وغیرہ کر رہا ہے, کبھی ملتان کبھی راجن پور, اور ان کو کہہ رہا ہے کہ جتنی پچھلے دور میں آپ کو محروم رکھا گیا چیزوں سے ہم وہ آپ کو دیں گے, ہم کو جتوائیں. ہاں یہ آپ کو آپ دیکھیں کہ آپ اور آپ کا والد محترم شہباز شریف صاحب, آپ پچھلے 30 سال سے اس صوبہ کے اوپر حکمران ہیں. آپ چھوڑے نواز شریف وزیر اعظم تھے, اس کو ذرا سائڈ پہ, صوبے کے اوپر اس کے باپ کی حکومت تھی. یہ اس کا بیٹا تھا, منسٹر بھی رہا ہے, یہ ایم پی اے بھی رہا ہے, ایم این اے بھی رہا ہے, یہ سارے اقتدار میں رہے ہیں. اب یہ 30 سال کی حکومت کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی محرومیوں کو دور کروں گا. اصل میں بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ کی گھر کی لڑائی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا ہے, کس نے لیڈ کرنا ہے. کبھی حمزہ شہباز نکل آتا ہے, کبھی شہباز شریف نکل آتا ہے, اگلے دن مریم نواز کوئی بیانیاں لے کے, یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 2023 میں ہمیں یہ کوئی زیادہ ٹف ٹائم دیں گے, کیونکہ یہ آپس میں بہت زیادہ ڈبل بیانیے پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا. انشاءاللہ 2023 کا الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی انشاءاللہ. تو سر لوگ مہنگائی سے بھی بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں بطور شہری یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس گورنمنٹ کو, ہمارے قائد محترم جناب عمران خان صاحب کو اس پہ فوری طور پر سخت ایکشنز لینے چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن ایک دیکھیں دنیا کے اوپر بھی آپ دیکھیں, میرے پاس یہ موبائل میں میں آپ کو بعد میں پڑھاتا ہوں کہ ہم جس ریجن میں رہ رہے ہیں نا, اس ریجن میں سب سے سستا پیٹرول ہمارے پاس آ رہا ہے. ہماری گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے. کچھ حقیقتیں بھی ہیں, اب دنیا میں بھی ایک مہنگائی بہت اوپر جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے لیے اسپیشل سبسڈیز دینی چاہیے, ان کو سستی چیزیں فراہم کرنی چاہیے, اس کے لیے گورنمنٹ کو اقدام کرنے چاہیے. یہ جناب میں بھی بالکل اس کا حامی ہوں کہ ہمیں مہنگائی کو کم کرنا چاہیے.